الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام وقال النبي صلى الله عليه وسلم أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. جناب صدر اساتذہ اکرام اور سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اپنے ادارہ جامعۃ الابرار کے جلسہ دستار بندی میں میری تقریر کا عنوان جہیز کی لعنت اور ہمارا معاشرہ ہے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں اس موضوع پر حق بات حق طریقے سے کہنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ ملت اسلامیہ کے پاسبانوں، اسلام ایک دینی فطرت ہے، اس میں انسانی فطرتوں کا مکمل خیال رکھا گیا ہے۔ فطرت انسانی مقاصد تھی کہ اسے خواہشات نفسانی کی تکمیل کے لیے کوئی راہ دکھائی جائے، چنانچہ ارشاد باری اعلیٰ ہوا فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، جو عورتیں تمہیں پسند ہو اس سے نکاح کر لو، 2 3 4۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جنہیں جسمانی و مالی صلاحیت ہو وہ نکاح کریں تاکہ تمہاری نگاہیں اشرف کامی محفوظ ہو، اور جو اس لائق نہ ہو وہ روزے کا اہتمام کریں، کیونکہ روزے سے شہوتیں اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جنہیں جسمانی و مالی صلاحیت ہو وہ نکاح کریں تاکہ تمہاری نگاہیں اشرف کامیں محفوظ ہو، جو اس لائق نہ ہو وہ روزے کا اہتمام کریں، کیونکہ روزے سے شہوتیں ٹوٹتی ہے۔ اسی طرح فطرت انسانی کی تقاضے کی تکمیل کے لیے رشتے نکاح کو وجود بخشا گیا۔ جہاں اللہ رب العزت نے نکاح کی اجازت دے کر فطرت انسانی کو محفوظ رکھا ہے، وہیں اس عمل کو آسان سے آسان بھی بنایا گیا ہے۔ چنانچہ تو گواہوں کی موجودگی میں زوجین کا باہم ایجاب و قبول ہو یا وکیل کے ذریعے سے کیا جانے والا ایجاب و قبول، اسی کا نام نکاح ہے۔ مرد کے ذمہ حیثیت شہر کی ادائیگی واجب، ولیمہ کا اہتمام سنت ہے، البتہ اس نکاح کو بدگمانی و شک سے بچانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعلنوا فی النکاح وجعلوه فی المساجد، نکاح کا اعلان کرو اور اسے مسجد میں کیا کرو تاکہ عام لوگوں میں نکاح کی اطلاع عام ہو جائے۔ اس کے علاوہ نکاح میں کوئی تمام شام شریعت نے نہیں رکھی ہے۔ میرے پیارے مسلمانوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہو یا آپ کے بیٹے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا نکاح، صحابہ کرام کا نکاح ہو یا اولیاء اللہ کا، اب احادیث و سیرت کی کتابیں پڑھنے، صحابہ کرام کی زندگیاں دیکھنے، کہیں بھی کوئی رسم و رواج نظر نہیں آئے گا۔ شہنشاہ کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت ذکر کا نکاح حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ہو رہا ہے، نہ کوئی بارات ہے نہ کوئی دعوت طعام، مسجد میں سادگی کے ساتھ چند صحابہ کرام کی موجودگی میں ایجاب و قبول کیا جا رہا ہے۔ اور بس صحابہ کرام میں سب سے زیادہ مالدار صحابی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا نکاح، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں موجود تھے لیکن کوئی خبر نہیں۔ سامعین اکرام، نکاح میں محفل و غلطی اور بارات کے ہجوم کا رواج جو آج دیکھا جا رہا ہے، شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کے علاوہ طلب جہیز کے نام پر لڑکی والے سے جو سودے بازی کر رہے ہیں، یا لڑکی والے اپنے نام کو اونچی کرنے کے لیے قرض لے کر فخر سے جو جہیز کا سامان دینے کا اہتمام کر رہے ہیں، در حقیقت کی شریعت کے خلاف ورزی ہے۔ یاد رکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اعظم النکاح برکۃ ایسرہ مؤونہ، سب سے بابرکت نکاح وہ ہے جس میں کم سے کم خرچ ہو۔ ایک جگہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں سے نکاح 4 چیزوں کو مد نظر رکھ کر لوگ کرتے ہیں، یا تو مال پر نظر ہوتا ہے، یا اس کا حسب و نسب، یا اس کی خوبصورتی، یا پھر اس کی دینداری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کامیابی کی ضمانت
दीनदारी में है। अगर दीनदारी नहीं तो माल दौलत की कोई हैसियत नहीं। अगर दीनदारी नहीं तो हस्न सब भी बेकार। अगर दीनदारी नहीं तो हुस्न जमाल भी फीका। लेकिन अगर इनमें से कुछ ना भी हो और सिर्फ दीनदारी हो तो सबसे बेहतर फैसला है। अगर दीनदारी के साथ ये सब खूबियां भी मैसर हो जाए फिर तो नूर अला नूर है। अगर दीनदारी होगी तो नई नस्ल वजूद में आएगी। अगर दीनदारी होगी तो घर में कोई माहौल बसा होगा। अगर दीनदारी होगी तो सास बहू और ननद के रिश्ते से सगाई के होंगे। अगर दीनदारी है तो हुस्न दौलत और खानदान के गुरूर के बजाय जज्बे तशक्कुर पैदा होगा, वरना एक दूसरे पे लान उतान किए जाएंगे। इसलिए याद रखें हमेशा रिश्तों के इंतखाब में दीनदारी को ही तरजीह दें ताकि आगे चलकर आपको कोई के आंसू ना रोना पड़े। मेरे प्यारे साथी इकराम, चलते चलते आखिर में एक बात अर्ज करता चलूं, अगर हम सब ये चाहते हैं कि शादियां आसान हो तो हमें चाहिए कि मसले विरासत को आम करें। बेटियों को दहेज के बजाय विरासत में हिस्सा दे, बल्कि दहेज के बजाय लड़की के वालिदैन से मिरास में विरासत का एग्रीमेंट बनाए। अल्लाह ताला हमें इन चंद बातों पर दिल की गहराइयों से अमल करने की तौफीक अता फरमाए।